بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو بھی معلومات ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈینگی ہے کیا چیز ہے۔ ڈینگی ایک وائرس ہے جو مچھر کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ اب مچھر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ دو طرح کے ہیں، مادہ اور نر۔ جو مادہ ہے وہ انسان کو کاٹتی ہے اور اس کے سلائیوا کے اندر، اس کے منہ کے اندر سلائیوا، اور اس سلائیوا کے اندر وائرس ہوتا ہے۔ اس وائرس کو جب وہ مادہ کاٹتی ہے تو انسان کے جسم کے اندر آ جاتا ہے۔ جب انسان کے جسم میں آتا ہے تو سب سے پہلے وہ وائٹ بلڈ سیل جو ہوتے ہیں، ہمارے خون کے اندر 3 طرح کے سیل ہوتے ہیں، ریڈ بلڈ سیل، وائٹ بلڈ سیل اور پلیٹلیٹس۔ جو یہ مچھر ہے اس کے اندر جو وائرس ہے یہ ہمارے وائٹ بلڈ سیل کے اوپر ایفیکٹ کرتا ہے، ہمارے مدافعتی نظام کو یہ کمزور کرتا ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ جو متاثر کرتا ہے وہ بچوں کو متاثر کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بچوں کے اندر مدافعتی نظام جو ہوتا ہے، امیون سسٹم جو ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ جب مدافعتی نظام کمزور ہوگا تو بیماری کا پھیلنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہ اویئرنیس پروگرام جو ہے منعقد کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات ہوں اور آپ لوگ اچھے طریقے سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو یہ ڈینگی جو ہے تقریباً 110 ممالک تک پھیلا ہوا ہے، اور پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، اور جو ہمارے ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں، نیپال ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، یہ سارے ان ممالک میں اس کی شرح جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ لوگ اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ جب اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو پھر اتنی زیادہ اویئرنیس بھی نہیں ہے، اتنی آگاہی نہیں ہے۔ آپ لوگ جو ہیں وہ اویئرنیس یعنی آگاہی پھیلا سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کے بارے میں انفارمیشن ہوگی، آپ لوگ اچھے طریقے سے دوسرے لوگوں تک اپنی معلومات کو پہنچا سکتے ہیں۔ آپ لوگ ہی اس ملک کا سرمایہ ہیں، آپ لوگوں نے ہی اپنے ماحول کو، اپنے آپ کو، اپنے ملک کو صاف رکھنا ہے، مختلف بیماریوں سے نپٹنا ہے آپ لوگوں نے۔ آپ لوگ ہی اس پوری جنریشن، پورے جو ملک ہیں اس کو سنبھالنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس کی علامات کا پتہ ہونا چاہیے۔ جو ڈینگی کی علامات ہیں، سر میں درد ہونا، اس کے بعد پھر اگر بہت زیادہ یہ ہو جاتے ہیں، 3-4 دن اگر اس ڈینگی کو ہو گیا تو پھر یہ کیپ وغیرہ اور متلی وغیرہ کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جوڑوں کے اندر درد اور آنکھوں کے پیچھے جو حلقے ہیں وہاں پہ شدید درد کا باعث بنتا ہے۔ یہ ہے اس کی علامات۔ تو اگر اس کے لائف سائیکل میں چیک کیا جائے تو یہ زیادہ تر جو ہے جہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے، جو کھڑا پانی اور صاف پانی ہے، یہ وہاں پہ اپنا دورانیہ حیات جو ہے وہ گزارتا ہے۔ اور یہ اس کے پھیلنے کے لیے جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ 28 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے۔ 28 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر مطلب برسات کا جو موسم ہوتا ہے اس موسم میں یہ سب سے زیادہ پھیلتا ہے۔ جب مارچ سے کام شروع ہوتا ہے، فروری، مارچ، اپریل، یہاں تک یہ تین مہینے، اسی طرح جو خزاں والے 3 مہینے ہیں، ان مہینوں میں یہ سب سے زیادہ پھیلتا ہے۔ اس کو جو معتدل ٹمپریچر ہے، نہ ہی زیادہ اور نہ ہی کم اس کو ٹمپریچر چاہیے تھا۔ اگر زیادہ ٹمپریچر ہوگا یعنی گرمیاں ہوں گی تو گرمیوں کی وجہ سے مچھر مر جاتے ہیں۔ اگر ٹمپریچر کم ہوگا یعنی بہت زیادہ شدید سردی ہوگی تو اس کی وجہ سے بھی مچھر جو ہے مر جاتے ہیں۔ تو یہ جو معتدل ٹمپریچر ہے، نہ ہی زیادہ گرمی نہ ہی کم، تو اس وقت یہ مچھر جو ہے زیادہ پھیلتا ہے۔ اس کے جو کاٹنے کا ٹائم ہے وہ آپ لوگوں کو بارہا بتایا ہوا ہے، آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ صبح کے وقت جب سورج نکل رہا ہے اور شام کے وقت جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت یہ مچھر جو ہے وہ کاٹتا ہے۔ اور آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ مچھر جو مادہ مچھر ہے وہ کاٹتی ہے، جبکہ جو نر ہوتا ہے وہ نہیں کاٹتا، کیونکہ اس کے اندر جو سلائیوا ہوتا ہے اس کے اندر کاٹنے کی صلاحیت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اب آپ لوگوں کو 3-4 چیزیں میں نے بتا دی ہیں، آپ نے اچھے طریقے سے ان کو یاد کر کے جانا ہے، آگے اپنے گھر والوں کو بھی بتانا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ سب سے بہت زیادہ شدید ہے، آپ کو علامتیں بھی بتا دی ہیں۔ اگر اس طرح کی علامت
کسی بھی جگہ میں یا کسی بھی بندے کو ہوگی تو آپ نے سب سے پہلے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے. ڈاکٹر کیا کرے گا، اس کو اچھے طریقے سے چیک کرنے کے بعد اس کو تقریباً 10 سے 15 دن تک آرام کرنے کا مشورہ دے گا. اور جب بھی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے، فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. ڈاکٹر آپ کو اچھے طریقے سے جو بھی ہوگا اس کا علاج کر دے گا. اس کے بعد پھر اگر آپ مچھر کی پہچان کے لیے کہ مچھر کس طرح کا ہوتا ہے، یہ جو ایڈیز مچھر ہے اس کے بارے میں اگر آپ کو پتہ ہوگا تو آپ لوگ اس سے اچھے طریقے سے نپٹ سکتے ہیں. تو یہ جو مچھر ہوتا ہے یہ ایڈیز مچھر ہے. اس مچھر کا نام ہے ایڈیز ایجپٹائی، یہ اس کا سائنٹیفک نیم ہے. مادہ مچھر ہے، فیمیل ایڈیز ایجپٹائی مچھر. یہ کیا کرتا ہے، یہ انسان کو کاٹتا ہے اور اس کے اندر کیا کرتا ہے، یہ ڈینگی کا باعث بنتا ہے، ڈینگی وائرس کی وجہ بنتا ہے. اگر اس کے لحاظ سے چیک کیا جائے تو وائرس جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر پھیلنے کے لیے کچھ نہ کچھ فیکٹر چاہتا ہے. فیکٹر ہوتا ہے مطلب کسی نہ کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے کوئی کیریئر چاہیے. تو اس وائرس کو، جو ڈینگی وائرس ہے، اس کو لے جانے کے لیے جو مچھر ہے وہ ایک ویکٹر کے طور پر کام کر رہا ہے. تو یہاں پہ آپ لوگوں کو اس کی معلومات ہوں گی تو پھر آپ اچھے طریقے سے کیا کر سکتے ہیں، اس سے بچ سکتے ہیں. پہلے نمبر پہ آپ لوگوں کو اس کے مچھر کی جو شناخت ہے وہ ضروری ہے. اس مچھر کا رنگ جو ہوتا ہے وہ بھورا ہوتا ہے اور یہ تقریباً دوسرے جو مچھر ہیں ان سے اس کا سائز تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور اس کے جسم کے اوپر سفید دھبے ہوتے ہیں. یہ اس کی علامات ہیں. اور بچنا کس طرح سے، آپ نے احتیاطی تدابیر کیا اپنانی ہے، پورے کپڑے پہننے ہیں. اس کے علاوہ جہاں پہ پانی کھڑا ہے وہ پانی آپ نے کھڑا نہیں رہنے دینا. اس پانی کو آپ نے جہاں پہ پانی کھڑا ہے وہ والی جگہ صاف کر دینی ہے. اگر پانی کھڑا ہوگا تو مچھر وہاں پہ گرو کرتا ہے، وہاں پہ اپنی نسل بڑھاتا ہے. نسل بڑھانے کے بعد یہ آپ لوگوں کے اندر بیماریاں پھیلاتا ہے. تو اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے، اپنے ماحول کو صاف رکھنا ہے، پورے پاکستان کو صاف رکھنا ہے. السلام علیکم.